اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ آج ہم سیکھنے سکھانے کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت انسان سیکھنے کے مرحلے سے ہر وقت گزرتا رہتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ماحول سے سیکھتے ہیں، قدرت ہمیں مختلف انداز سے سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم سب دن رات کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے سیکھنے اور سکھانے کے مرحلے سے گزرتے رہتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکھنے اور سکھانے میں سب سے اہم کردار سوال پوچھنا ہے، اور یہ سوال ہی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نہایت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچے اکثر اوقات ایسے سوال کرتے ہیں جس سے ہماری سوچ کے ہورائزنز کھل جاتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ سوچ کے یہ ہورائزنز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کھولتا ہے، اور ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے میں اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرماتا ہے۔ یہ سوال میرے بیٹے محمد عمر فاروق نے مجھ سے کیا، جو کہ کلاس 1 کا طالب علم ہے۔ میرا بیٹا کہنے لگا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بولو بیٹا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میرا بیٹا پوچھنے لگا کہ ہمیں غریب لوگوں کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ کا جواب نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے بیٹے کو اس سوال کا جواب دے رہا تھا تو میرے دل کی نگاہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد فرمانا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو میں نے جواب دینا ہے، تو اس کے جواب کے لیے میری مدد فرما۔ تو میں بول رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، اور میں نے پھر کہا، جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی جوڑی بنائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑی کو دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، اور یہ اولاد ہونے کا سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا، اور آج یہ جو رونق آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں انسانوں کی بدولت نظر آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام تمام انسانوں کی ماں ہیں۔ دین اسلام کے تحقیقی مطالعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نسل انسانی کے ماں باپ در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام
اور اماں حوا علیہ السلام ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ میں ہی نہیں ہوں بلکہ تمام انسان اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر والدین کی اولاد میں سے کوئی ضرورت مند ہو، یعنی غریب ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، تو اس والدین کے دوسرے بچوں کو چاہیے کہ اپنے ضرورت مند بہن بھائیوں کی مدد کریں، چونکہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں، کسی کو ضرورت پڑے تو اس کی مدد کریں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم محتاج، مساکین، ضرورت مند یتیم بچوں، ضرورت مند بیواؤں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔